اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے واٹس ایپ گروپ پہ دو ڈاکومنٹس بھیجے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون سا اسے کھول سکیں یا نہیں کھول سکے، بہرحال میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کرتا ہوں ون آفٹر دی ادر۔ تو ایک منٹ دیکھیے۔ اچھا دیکھیے، ہمیں آج شروع تو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں تو ہم آٹومن امپائر کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک نگاہ ہم اس سلجوق امپائر پہ ڈال لیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم عباسی حکومت کے زمانے میں پیرل گورنمنٹس کو ڈسکس کر رہے تھے تو سلجوق امپائر کا تذکرہ اس وقت بھی آیا تھا، اور اس وقت میں نے مطلب کہ اس بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ لیکن ایک تو یہ تھا کہ اس وقت یہ چارٹ نہیں تھا جو اس وقت میں نے آپ کو بھیجا ہے، یا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اس چارٹ کو اس وقت نہ بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ریلیونٹ اس موقع پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے سلسلہ کی یہ امپائر جو شروع ہوتی ہے، اس میں سلجوق بے کے دو بیٹے، ایک میکائل اور ایک اسرائیل، ارسلان اسرائیل یبغو، یہ دو بیٹے ہیں، اور یہ دونوں کے سلسلہ آپ کو الگ الگ چلتا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑا سا میں سے اور اوپر لے جاؤں۔ اچھا، یہ حصہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو ہے، اس کو ہم نے اس کے بارے میں کافی گفتگو کر لی تھی، اور سلسلہ یہ تھا کہ یہاں مطلب میکائل کے بیٹے تغرل کو، اور تغرل کے بعد اس کے بھتیجے الپرسلان کو حکومت ملی، اور یہ لوگ جو تھے یہ ویسے تو مطلب یہ کہ عملاً یہ بالکل حکمران تھے، لیکن ان لوگوں نے عباسی خلافت کو بہرحال تسلیم کر رکھا تھا، اور یہ عباسی خلافت کے تحت ہی خود کو کہتے تھے، سلطان کہلاتے تھے، اور خلیفہ نے مطلب باقاعدہ عباسی خلیفہ نے انہیں سلطان کہنے کی مطلب وہ کی تھی، سند دی ہوئی تھی، اور بلکہ تغرل جو ہے اس کے لیے جو لقب اختیار کیا گیا تھا، جو سند ملی تھی، وہ تھی سلطان آف دا ایسٹ اینڈ ویسٹ، مشرق و مغرب کا سلطان۔ اور اس میں بھی ایک حکمت تھی اس پوری بات میں، لیکن بہرحال میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ تغرل کے بعد الپرسلان کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے۔ ملک شاہ کا زمانہ جو ہے بہت عروج کا زمانہ تھا سلجوقیوں کا، اور پھر اس کے بعد ملک شاہ کے بعد اس کے بیٹے، اور احمد سنجر پہ پھر ہم نے سلسلہ ختم کیا تھا کہ احمد سنجر اس سلسلے کا آخری قابل ذکر حکمران تھا۔ سلجوق امپائر کو گریٹ سلجوق امپائر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پورا اسلامی جو مطلب حکومت کا دائرہ تھا، یہ تقریباً ہر جگہ پھیلے، اور پھر جب یہ ان کے یہاں مطلب ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی تو یہ 5-6 مختلف گروپس میں تقسیم ہوئے، لیکن یہ کہ ایک ایک گروپ کی مختلف علاقوں پہ حکومتیں نہیں، اور اس طرح سے یہ سلاجقہ جو ہیں، یہ سلاجقہ یہ جو سلسلہ بڑا میں نے رائٹ ہینڈ والا سلسلہ کہا ہے، یہ سلاجقہ عباسیہ یا سلاجقہ خراسان کہلائے ہیں۔ اس کے علاوہ سلاجقہ ہمدان بھی تھے، سلاجقہ ترکمان بھی تھے، اور سلاجقہ روم بھی تھے۔ سلاجقہ روم، سلاجقہ ہمدان، سلاجقہ خراسان،
خلص سلاجقہ ترکمان اور خلص سلاجقہ روم. اچھا یہاں سے تھوڑا سا جو چیز میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو برانچز یہاں سے بنی تو میکائل جو ہے یعنی ان کا یعنی میکائل کی اولاد جو ہے تغرل اور یہ وغیرہ یہ جو ہیں یہ انہوں نے تو مشرق کا حصہ پورا لیا جس پر انہوں نے حکومت کی ہے عباسیوں کے تحت. اور مشرق کے حصے سے مراد یہ کہ آپ کا پورا ایران، خراسان، عرب کا علاقہ اور اس سائڈ کے ساتھ ہیں. اس کی جو برانچ دوسری طرف نکلی ہے اس میں حکومت قائم کی پہلی سلیمان ون، اور یہ مطلب یہ اس کا اسرائیل کا پوتا تھا. اس نے الپرسلان سے بغاوت کی اور اپنی حکومت الگ قائم کر لی اور یہ روم کا سلجوق کہلایا. پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ قلیج ارسلان کا زمانہ ہے. اب اگر آپ یہاں دیکھیں غور فرمائیں سن اس کے دیکھ لیجئے کہ یہ 1086 تک سلیمان کا ہے اور پھر 1092 سے قلیج ارسلان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بیچ میں 6 سال کا گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ 6 سال کا گیپ اس لیے ہے کہ ملک شاہ نے پھر سلیمان کے بعد پورے حصے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. لہٰذا اس پیریڈ میں مطلب سلاجقہ روم میں سے کوئی آدمی ان کا نمائندہ یہاں نہیں رہا. لیکن پھر اس کے بعد جیسی ملک شاہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر ڈویژن ہوئی اور یہاں قلیج ارسلان نے دوبارہ روم کی سلطنت کو الگ کر دیا اور ان کا آپس میں کوئی براہ راست تعلق نہیں رہا سوائے اس کے کوئی ایک خاندان کے لوگ تھے، دونوں سلجوق تھے، لیکن یہ کہ اس حکومت کا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو اس سلسلے کو رائٹ ہینڈ کا جو سلسلہ ہے اس پر تو ہم گفتگو کر چکے تھے، اور جو لیفٹ کا سلسلہ ہے اس پر بھی مطلب تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن میں بہت تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ روم کے علاقے میں مطلب یہ حکومت قائم ہوئی. میں تھوڑا سا روم کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں یہاں سے گزر جاؤں تو. اور اس میں قلیج ارسلان کے بعد بھی پھر اس کے بعد حکومت کمزور ہوئی، اور لیکن مسعود جو ہے مسعود ون اس نے حکومت کو پھر نئے سرے سے مستحکم کیا اور پھر نئے سرے سے یہاں پہ سلجوق کا مطلب زمانہ جو ہے پھر ذرا اقتدار مضبوط ہو گیا یہاں پہ. اور اسی سلسلے میں پھر چلتے چلتے اس کا بیٹا قلیج ارسلان سیکنڈ اور پھر اس کے 2 بیٹے سلیمان اور کیا کہتے ہیں کیخسرو، ان کی حکومتیں رہیں. پھر سلیمان کے بعد اس کے بیٹے قلیج ارسلان تھرڈ جو ہے اس کی حکومت آئی، یہ بالکل 1 سال کی تھی تو برائے نام. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس سیکشن میں چلی گئی آپ کے کیخسرو کے خاندان میں. کیخسرو کے بعد کیخسرو جو ہے یہ خیال ہے کہ کیخسرو جو ہے یہ 2 مرتبہ حکمران بنا ہے. پہلے اس کا پیریڈ جو تھا 1192 سے 1196 تک تھا، اور پھر 1196 میں یہ حکومت جو ہے یہ اس کے کیا کہتے ہیں بھائی کے پاس سلیمان 2 کے پاس آ گئی. سلیمان 2 کے بعد اس کے بیٹے کے پاس گئی، اور اس کے بیٹے سے اس نے پھر خسرو نے دوبارہ حکومت چھین لی. تو اس کا دوسرا پیریڈ جو ہے دوسرا رینج جسے کہتے ہیں دور ثانی، وہ جو ہے 1205 سے لے کے 1211 تک رہا. اس کے بعد ملک شاہ 2 دفعہ آئے ہیں کیا؟ ملک شاہ کیخسرو ون جو ہیں یہ 2 دفعہ آئے ہیں. نہیں ملک شاہ کا بھی پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی آپ نے 2 جگہ مینشن کیا ہے، یہ وہی ملک شاہ ہے؟ نہیں یہ وہ ملک شاہ نہیں ہے، یہ وہ ملک شاہ نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملک شاہ میں نے یہ جو ہے یہ ملک شاہ وہ نہیں ہے، پیریڈ ہی ڈفرینٹ ہے بالکل، صرف یہ کہ نام سیم تھا، اور نام تو آپ کو بہتوں کے سیم ملیں گے اس میں. تو میں یہاں تھا کہ خسرو کے 2 پیریڈ دور اول دور ثانی ہوا. اس کے بعد پھر اس کے بیٹوں میں حکومت گئی کیکاؤس کے پاس، اور کیکاؤس کے بعد پھر علاؤالدین کیقباد کے بعد.
یہ علاؤدین کے اقباط اصل میں یہ وہ زمانہ ہے جس وقت یہ عثمانی جو ہیں یہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. تو میں مطلب یہ کہ اس سلسلے کو دکھانے کا مقصد جو تھا بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ میں تھوڑا سا یہ دیکھوں کہ عثمانیوں کا کنیکشن یہاں سے کیسے بنا ہے. ان پر میں بات کرتا ہوں ابھی. اور پھر یہ ہوا کہ اقباط کے بعد اس حکومت میں ملی غیاث الدین کیخسرو ثانی کو. لیکن اس کی علاؤدین کے اقباط کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ خاتون، جسے ہم حلیمہ خاتون کہتے ہیں. اور حلیمہ خاتون کی شادی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ارطغرل سے. یہ جو ہم ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یہ اس ڈرامے میں جو خاتون حلیمہ کے نام سے آئی ہیں یہ وہ ہیں، اور یہ علاؤدین کی بیٹی ہیں. ایک بات پوچھوں گا، ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ رک جائیں، میں تو تھوڑا سا بس یہ ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر بات اس میں وسیع صاحب ایک ذرا سی الجھن یہ ہے کہ حلیمہ خاتون جو ہے نا وہ علاؤدین کی بیٹی نہیں بھتیجی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، جس کے اوپر بغاوت کا الزام لگا دیا تھا. نہیں، اگر آپ کو یاد ہو اس ڈرامے میں بھی وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، بھتیجی تھی. ہاں وہی تو آپ نے بیٹی کہا ہے نا، اس لیے میں نے کہا. نہیں بیٹی، میں علاؤدین کی بیٹی کہہ رہا ہوں. نہیں تو وہ علاؤدین کی بیٹی جو ہے علاؤدین کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی یہ. اچھا بہرحال دیکھیے ایسا ہے، جیسے میں تھوڑا سا پھر عرض کروں. ڈرامے میں تو یہی ہے، تاریخ کے حساب سے آپ زیادہ جانتے ہیں. نہیں میں عرض کرتا ہوں. ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈرامہ جو آپ کے سامنے ہے اس ڈرامے میں جن صاحب کے ساتھ وہ حلیمہ ہوتی تھی وہ حلیمہ کے باپ نہیں تھے، وہ حلیمہ کے چچا تھے. نہیں وہ باپ تھے بھائی، باپ دکھلایا اس میں تو بھائی، یعنی ایک بیٹا ایک بیٹی کے ساتھ وہ صاحب آئے تھے ان کے یہاں، ان کے قبیلے میں. اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا. لیکن بہرحال ایسا ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ تاریخ ہے اس میں تو یہ بات تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ علاؤدین کی بیٹی تھی. یہ نجیب آبادی کی تاریخ دیکھیے، اس میں یہ بات ایسی تحریر ہے. اور میں نے مطلب 2 کتابیں اس سلسلے میں دیکھی، ایک ان کی اکبر شاہ نجیب آبادی کی، اور دوسری کتاب جو ہے وہ ہے ڈاکٹر عزیر کی، ڈاکٹر محمد عزیر. یہ مطلب شبلی نعمانی کے دارالمصنفین جو ہیں اس کے رکن تھے، اور انہوں نے بھی سلطنت عثمانیہ پر تاریخ لکھی ہے. اور ان دونوں کی تواریخ میں تذکرہ جو ہے، نہیں سوری دونوں کو نہیں، صرف اکبر شاہ نجیب آبادی کے ہاں تذکرہ یہ ہے کہ اقباط کی بیٹی تھی، اور ان کے ہاں جو تذکرہ ہے کیا کہتے ہیں ان کے یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. اور کہیں اور کسی جگہ یہ اس تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو اس کی صرف 2 صورتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایک یہ وہ جو اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھی ہے، اور دوسری وہ جو اس ارطغرل ڈرامے میں آئی ہے. دونوں میں اگر فرق ہے تو اس فرق کو بس فرق کی طرح سمجھ لیجیے. تاریخ کے معاملے میں ریکارڈنگ بس ایسی ہی ہوتی ہے، ہر جگہ بالکل 100% ایکوریٹ نہیں ہو پاتی ہے. بہت شکریہ. ارطغرل کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا اس میں ابھی آتا ہوں، ادھر آتا ہوں. میں فی الوقت تو مطلب یہ کہ ان کا صرف تعلق بتا رہا ہوں کہ اس کے کیا کہتے ہیں آپ کے اس سے سلجوق سے. میں ارطغرل پہ ابھی آتا ہوں، ادھر اس بیک گراؤنڈ پہ آؤں گا. اس سے یہ اس کا ایک طرح سے ابتدائیہ سمجھ لیجیے. اور پھر ارطغرل کی یہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں غیاث الدین جو ہے، غیاث الدین کی بہن، اب اس میں بہن تھی یا کزن تھی جو بھی تھی، بہرحال اس کی شادی ارطغرل سے ہوئی ہے. اور غیاث الدین کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ہوئی ہے عثمان سے، ارطغرل کے بیٹے عثمان سے. تو اس طرح سے ان دونوں خاندانوں کا رشتہ داری کا تعلق بنا ہے. تو ایک تو یہ ہوگی چیز سائٹ پہ، مطلب ہم اس سے پہلے کہ خاندان عثمانی جو ہے اس کی طرف گفتگو کریں، تو ایک چیز تو یہ دیکھیے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ سلجوق سے لوگ کس طرح سے ان کا تعلق تھا. اچھا، دوسری طرف سلطنت روم کی سلطنت کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے. میں ظاہر اس پوری تاریخ میں تو نہیں جاؤں گا.
لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عظیم سلطنت بنی ہے جسے سلطنت روم کہا جاتا ہے، یہ تقریباً کوئی 500 سال تک کی سلطنت تھی، اور اس کو تقریباً مطلب یہ کوئی صحیح معنوں میں جو چوٹ پہنچی ہے وہ مطلب مسلمانوں کے ہاتھوں، خصوصاً حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں اس سلطنت کو بڑی زبردست زخم پہنچی ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے، اس سے پہلے یہ ہوا کہ یہ سلطنت جو ہے ابتداً تو ظاہر بہت بڑی سلطنت تھی، پھر اس کے بعد یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک مغربی روم کی سلطنت الگ ہو گئی، اس کا جو دارالحکومت تھا وہ روم تھا یا روما، اور مشرقی روم کی سلطنت الگ ہو گئی اور اس کا دارالحکومت ہوا قسطنطنیہ۔ جب مغربی روم کی جو حکومت بنی وہ اس کا دارالحکومت روم تھا، اور کیا کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اگر اس زمانے کی تاریخ تفصیل سے دیکھی جائے، میں نے اسپین کی ابتدائیہ میں کچھ تذکرہ کیا تھا کہ اس زمانے میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو بڑے وحشی، جیسے منگولز کی طرح کے وحشی قبیلے تھے، یورپ کے تھے، جو باقاعدہ مختلف جگہوں پہ حملے کرتے رہتے تھے، وحشیانہ طریقے سے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، اور مطلب وغیرہ وغیرہ جو بھی تباہیاں پھیلا سکتے تھے۔ گاتھ قبیلے کا تذکرہ میں نے کیا تھا اس وقت۔ وہ اس قسم کے کافی وہاں وحشی قبائل تھے جو مطلب اس قسم کے حملے کرتے رہتے تھے، دہشت گردی پھیلاتے رہتے تھے۔ تو ان کا رخ مغربی روم کی سلطنت کا بہت رہا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ جو جن کا میں کہہ رہا ہوں، یہ عام طور پہ مطلب شمالی یورپ کے، جس میں آپ کے جرمنی وغیرہ کے علاقے آ جاتے ہیں، وہاں سے گروہ آتے تھے حملہ کرنے کے لیے، یا پھر روس کی طرف سے آتے تھے۔ بڑی وحشی قسم کی قومیں تھیں۔ تو یعنی اس وقت تک یورپ ظاہر مہذب بالکل نہیں تھا۔ میں مہذب اس حوالے سے بات کر رہا ہوں جیسے آج ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ سلطنت روم کی، مغربی روم کی بہت کمزور ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ فردر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کا مرکز وینس بن گیا، دوسرے کا مرکز جنیوا بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں حکومتیں تبدیل ہوئی۔ یہ حصہ جو ہے مغربی روم کی سلطنت کا حصہ جو ہے وہ سلطنت کے اعتبار سے وہ تقریباً ناقابل ذکر ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک اسٹیج پہ مشرقی روم کی سلطنت تھی، وہ بھی حکومت کے اعتبار سے انہوں نے اسے ٹیک اوور کر لیا۔ اچھا، لیکن مذہبی اعتبار سے جو کلیسا تھا روم کا، اس کی حیثیت بہرحال اپنی جگہ برقرار رہی، اور وہ اب تک برقرار ہے۔ کہ مشرقی روم جو تھا، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ بنا، یہ عملی طور پہ بڑی مضبوط حکومت بنی، اور اس کی حکومت جو ہے وہ مطلب یورپ کے علاقوں میں جو تھی سو تھی، مشرق کی طرف یہ مصر میں اور شام میں، فلسطین میں، یہ سارا علاقہ جو ہے ان کے کنٹرول میں تھا۔ اور ان کا جو اپوننٹ تھا صحیح معنوں میں وہ کسرا تھا، جو ایران کی ہو، تو جو قیصر و کسرا کی بات ہم کرتے ہیں تو قیصر قسطنطنیہ کا اور کسرا ایران کا، ان دونوں کا آپس میں، یہ دونوں اپوننٹ فورسز تھیں۔ یہ وہ فورسز تھیں جس سے اسلامی حکومت کے قیام کے بعد جنگیں ہوئی ہیں، اور ان دونوں کو مطلب انہوں نے مسلمانوں نے شکست دی ہے۔ ان کی حیثیت اس وقت سپر پاورز کی تھی۔ اور یہی حکومت جو قسطنطنیہ میں قائم تھی، اسی حکومت کو مطلب بازنطینی حکومت بھی کہتے ہیں، اور مطلب یہ کہ وہاں کے ایک بادشاہ کے نام سے یہ بازنطینی بھی کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک حکومت، روم کی حکومت یہاں تھی، اس طرح سے تھی، اور سلجوقی حکومت اس طرح سے تھی۔ اس درمیان میں یہ آپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے سلجوقس کا، کیا کہتے ہیں، آٹومنس کا۔ اچھا، یہ جو اب میں مطلب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب جو چارٹ اس پر اسکرین پہ، یہ بھی میں نے آج ہی بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا گفتگو آج کر لیتے ہیں۔
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ سلطنت عثمانیہ جس وقت بن رہی تھی وہ زمانہ کون سا تھا؟ میں سن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کو تھوڑا ذہن میں احاطہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں عباسی خلیفہ الناصر کی حکومت تھی۔ الناصر جو ہے وہ آخری سے اگر دیکھیں عباسی خلیفہ سے تو آخری سے چوتھا خلیفہ تھا۔ جزاک اللہ۔ ایران میں سلجوق حکمران تھے، میں بات کر چکا ہوں۔ ایران خراسان میں خوارزم شاہ کی حکومت تھی۔ اسپین پہ ہم اسپین کی پوری تاریخ ابھی دیکھ چکے ہیں۔ اسپین میں زمانے میں موحدین جو تھے وہ حکمران تھے۔ کیا کہتے ہیں آپ کا ہندوستان میں خاندان غلامہ کی حکومت تھی۔ مصر میں ایوبی خاندان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ انوائرمنٹ جو تھا اس وقت حکومتوں کو یہ تھا۔ ایسی صورت میں ایک قبیلہ ہے جو آرمینیا کے علاقے میں آباد تھا۔ یہ تھا تو اس میں بنیادی طور پہ خراسان وغیرہ کی طرف کا، لیکن جب یہ جنگیں ونگیں شروع ہوئی ہیں تو یہ لوگ وہاں سے نکل کے آ کے آرمینیا میں سیٹل ہو گئے تھے، اور کوئی بڑا قابل ذکر قسم کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ ایک شخص تھا سلیمان خان اس کا نام تھا، وہ مطلب یہ کہ اس کا قبیلہ تھا، اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ بھی مطلب دستکاری اور کیا کہتے ہیں بھیڑ بکریاں پالنا اور اس کی چیزیں بنانا، یہ ان کے پاس صنعت تھی۔ اور آب و ہوا جہاں تھے وہاں آب و ہوا بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو ایک سٹیج پہ سلیمان خان نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں جو ہے مطلب ہمیں مل جانا چاہیے جا کے مقدونیہ میں جو مطلب سلجوق سلطنت ہے اور وہ مسلمان ہیں، ان کے ہاتھ ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم اپنے طور پہ اکیلے تو بہت رہ چکے، اب ان کے ساتھ ہمیں مل کے مطلب کچھ اسلام کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو یہ وہاں سے اپنے مطلب لوگوں کو لے کے نکلے مطلب مقدونیہ جانے کے ارادے سے۔ ہراول دستے کے طور پہ اس کا بیٹا ارطغرل جو تھا اس کو انہوں نے آگے بھیج دیا کہ مطلب آگے وہ چلیں اور تاکہ پیچھے باقی قافلہ جو ہو آ سکے۔ ارطغرل نے ایک جگہ دیکھا کہ دو فوجوں میں جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ دو فوجوں میں سے کون ہیں، یہ کون لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ سپاہی بنیادی طور پہ سپاہی آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فوج جو ہے بہت کمزور پڑ رہی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈر ڈاگ جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو اس کمزور فوج کی مدد کرنے کے لیے وہ میدان میں کود پڑا۔ کل 444 سوار تھے اس کے پاس، لیکن یہ جو کمک کی طرح سے ایک دم، اور بہادر لوگ تھے اس میں کوئی شبہ نہیں، تو کمک کی طرح سے جب یہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں تو مطلب جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور جو فوج جیت رہی تھی وہ شکست کھا کے فرار ہو گئی، اور وہ فوج جو ہار رہی تھی وہ ظاہر ہے مطلب یہ کہ وہ انہوں نے اسے باقاعدہ ایک طرح سے غیبی مدد سمجھا، اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہارنے والی فوج تھی جو بچ گئی یہ مقدونیہ کی فوج تھی، مقدونیہ نہیں، قونیہ کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین کیقباد جو ہیں اس کی فوج تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر مطلب اسی لشکر میں سلیمان خان کی وہی ملاقات ان کی ہوئی اور بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد کیقباد نے ارطغرل کو تو جاگیر دے دی انگورا کی۔ انگورا کا علاقہ غالباً یہ وہی علاقہ ہے جو انقرہ کہلاتا ہے، اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر لیا۔ اچھا، اب اس میں دو ڈیفرنٹ ورژن سامنے آئے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ ارطغرل کو انگورا کی جاگیر ملی اور سلیمان کو
سلجوقی فوج کے سپہ سالار بنا لیا، اور بعد میں سلیمان خان جو ہیں یہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ان کا گھوڑے سمیت یہ دریا میں ڈوب گیا، اس طرح سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب کا ورژن۔ ڈاکٹر عزیر صاحب کا جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان خان کے ڈوبنے کا واقعہ جو ہے وہ اس جنگ سے پہلے کا ہے، یعنی یہ بات کہ سلیمان خان پیچھے تھے اور ارطغرل آگے تھے اور ارطغرل سے جنگ ہوئی، بعد میں سلیمان آ کے ان سے مل گئے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ سلیمان کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور ایسے ہی ہوا تھا کہ دریا میں ڈوب گئے تھے، لیکن یہ واقعہ پہلے کا ہے، اور اس وقت ارطغرل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں سے نکلا تھا اور اس نے پھر مدد کی سلجوقی فوج کی، اور اس طرح سے اس کو جاگیر مل گئی، اور جاگیر بھی ڈاکٹر عزیر کے بیان کے مطابق انگورا کی جاگیر نہیں تھی، بلکہ ایک علاقہ تھا چھوٹا سا سبغت، یہ وہاں کی جاگیر انہیں ملی تھی۔ سبغت نہیں، سغوت کی جاگیر انہیں ملی تھی، لیکن اب یہاں بھی ایسا ہے، یہ فرق ایسا ہے کہ اس کی کہیں سے کسی جگہ سے ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا واقعہ درست ہے۔ یہ دو ورژنز مطلب سامنے موجود ہیں، دونوں آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے بہرحال اس طرح سے ارطغرل جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے الحاق جو ہے وہ سلطان قیق کے اقباط کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو مطلب جاگیر ملی، چاہے وہ انگورا کی ہو یا سغوت کی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، یہ دونوں یہ علاقہ جو ہے یہ بالکل سرحد پہ تھا، بازنطینی جو علاقہ تھا اس سے بالکل ملا ہوا تھا، اور اس کے ملا ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ کے جو ہیں سلجوقی، ان کی مستقل جنگیں بازنطینیوں سے ہوتی رہتی تھیں اور اس کی وجہ سے خاصے انتشار کا شکار تھے، تو انہیں یہ بہت غنیمت لگا کہ وہ اس علاقے کو میں کسی ایسی قبیلے کو بسا دیں جو وہاں جو جنگجو ہو، جو اس علاقے کو کنٹرول کر سکے اپنے طور پہ، اور اس کا امپیکٹ جو ہے سلجوقی سلطنت پہ نہ آنے پائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا سلطان قیق کے اقباط کا کہ ایک بڑا مضبوط قبیلہ مل گیا، ان کو وہاں جاگیر مل گئی، ان کو اختیارات مل گئے، اور وہ اختیارات ملنے کے بعد انہوں نے ایک بڑی سلطنت کا حصہ ہوتے ہوئے پشت سے کسی خطرے کا کوئی خطرہ نہ ہونے کی بنا پہ وہ کنسنٹریٹ ہو کے، فوکس ہو کے بازنطینیوں کے حملے سے لڑ سکتے ہیں، بازنطینیوں سے لڑ سکتے ہیں۔ اچھا، لڑنے کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اس وقت تک یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہ مطلب باقاعدہ مطلب حملہ آور ہوں، بلکہ ان کو لوگوں کو دفاعی جنگ لڑنا پڑتی تھی، ان کے علاقے پہ حملہ کر دیا جاتا تھا لوٹ مار کے لیے یا اس علاقے کو چھیننے کے لیے، اور ان لوگوں کو اس علاقے کو بچانا پڑتا تھا۔ تو جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے کو اور اپنے لوگوں کو تحفظ کر سکیں۔ اچھا، لیکن جو سلجوقی سلطنت کا معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے علاقے کی وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، یا اگر اپنے علاقے کو محفوظ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بازنطینی فوجیں جو ہے وہ ان کے علاقے سے آگے بڑھ کے اور باقاعدہ سلجوقیوں سے لڑ نہیں پائیں گی، اسی کہ ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ منگولز کا تو چل ہی رہا تھا، سلجوقیوں پہ دوسرے مشرق کی طرف سے منگولز حملے کر رہے تھے، اور مغرب سے بازنطینیوں کا معاملہ تھا، وہ بھی بالکل پسے ہوئے تھے دونوں طرف سے۔ تو یہ جو بازنطینیوں والا سلسلہ تھا اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، ارطغرل کو اس علاقے کی حکومت دے کے اور وہاں پہ خود مختار بنا کے۔ تو اس طرح سے وہاں پہ ان لوگوں کے قدم جمے اور ایک چھوٹی سی سلطنت قائم ہو گئی، جسے انڈیپینڈنٹ سلطنت تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ سلجوق خاندان کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی جاگیر تھی، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ یہ اپنا اس علاقے میں ایک حد تک سکون اطمینان کے ساتھ رہنے لگے، ایک طرح سے اس جگہ کو اپناپن وہاں اسٹیبلش ہو گیا۔ اچھا،
ارطغرل جو ہے اس کا سن پیدائش نہیں معلوم، سمجھے، لیکن سن وفات جو ہے، سوری ہاں سن پیدائش نہیں معلوم، یہ بات ٹھیک ہے، اور سلیمان خان کا بھی سن پیدائش نہیں معلوم، لیکن سلیمان خان کی جو وفات ہے، جو انتقال ہے اس کا، وہ سن 1227 میں ہوا ہے۔ اچھا، سن 1227 جو ہے یہ خاصا اہم سال ہے، اس لیے کہ وہی سال ہے جس سال چنگیز خان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اب یہ تو سچی بات ہے کہ میں نہیں معلوم کر سکا کہ چنگیز خان کے انتقال سے پہلے سلمان خان کا انتقال ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے، لیکن دونوں ایک ہی سال میں ہوئے ہیں۔ اچھا، تو سن 1227 میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور سن 1227 سے ارطغرل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو ارطغرل کا جو پیریڈ کہتے ہیں وہ سن 1227 سے لے کے سن 1281 تک کا 1281 تک کا اس کا پیریڈ ہے۔ لیکن ارطغرل کی پیدائش کب ہوئی تھی اس بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ کہنا، یقین کے ساتھ کیا، اس بارے میں کہیں کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں، اور سچی بات یہ کہ اتنا زیادہ شاید مطلب کہ ایسا ضروری بھی نہیں تھا کہ یہ انفارمیشن ہوتی، اس لیے کہ اس وقت تک تاریخ میں ان کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں تھی جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ اور سچی بات یہ ہے، اگر تھوڑا سا تفصیل میں جائیں تو ارطغرل کا اپنا زمانہ اور ارطغرل کے اپنے زمانے کی جو کہانیاں وغیرہ آئی ہیں ان میں سے بڑی حد تک وہ غیر مصدقہ چیزیں ہیں۔ ایون یہاں تک شک ہے کہ ارطغرل سلیمان خان کا بیٹا تھا بھی کہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ بنتی ہے کہ 2 سکے ارطغرل کے زمانے کے نکلے ہیں جس پر اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور دونوں سکوں پہ اس کے باپ کا نام مختلف لکھا ہوا ہے، ایک پہ سلیمان خان لکھا ہے اور ایک پہ کوئی اور نام ہے جو کسی اور کا نام ہے۔ تو اول عالم اس میں سے یہ کس طرح سے مطلب ایسا ہوا، اور تاریخ میں کہاں کیا کنفیوژن پیدا ہوا، لیکن بہرحال جتنی تواریخ ہیں وہ عمومی طور پہ تو یہ کہتی ہیں کہ ارطغرل سلیمان خان کا بیٹا تھا، لیکن ایک آدھ گواہیاں اور ایک آدھ منفرد تاریخیں ایسی بھی ملتی ہیں جو یہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں، یہ سلیمان خان کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ اب چونکہ اس زمانے میں یہ قوم جو ہے بالکل تاریخی اعتبار سے غیر اہم قوم تھی، لہذا اس کے بارے میں ریکارڈنگ اتنے مناسب طریقے سے ہو نہیں پائی جیسی مطلب بعد میں ہوئی، تو اس معاملے کو بالکل اسی طرح سے ابینس میں چھوڑنا پڑے گا۔ ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے سن 658 ہجری میں، اور یہ سن 658 ہجری جو ہے یہ سقوط بغداد کے 2 سال بعد کا پیریڈ ہے۔ بغداد جو ہے وہ 656 میں اس کو ہلاکو خان نے تباہ کیا ہے، 656 ہجری میں، یعنی 1258 عیسوی میں۔ تو اس کا مطلب عثمان خان کی پیدائش جو ہے یہ 1260 عیسوی کی ہے۔ جی، اس وقت یہ لڑکا یہاں پیدا ہوا اور خان کے ہاں، اور ارطغرل کے ہاں، اور اس کی بھی زندگی کا ابتدائی حصہ کیسے گزرا اس بارے میں بہت زیادہ تفصیل تو موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جاگیر پہ رہا، تربیت حاصل کی، اور ہوتے ہوتے مطلب یہ کہ یہ چونکہ جنگجو قبیلے کا آدمی تھا اسی نے یہ تربیت حاصل کی، اور چونکہ مطلب یہ کہ باپ کا تعلق سلجوقی خاندان سے رشتے کے حوالے سے بن چکا تھا، اور تو اس کا وہاں مطلب خاصا عمل دخل تھا، آنا جانا تھا، تربیت بھی ہوئی، اور یہ سلجوقی فوج میں باقاعدہ داخل ہوا،
اور ہوتے ہوتے یہ سمجھنے کہ اس کی مشکل سے اس کی عمر 20 سال ہوگی جب مطلب اسے ریکگنائز کیا گیا اور اس کو مطلب یہ کہ مطلب فوج میں باقاعدہ پراپر ایک طرح سے سردار کے طور پہ اسے تسلیم کر دیا. یہ بات ہے سن 80 کے آس پاس کی، 1280 کے آس پاس کی. اچھا، سن 1287 میں یہ اس نے مطلب بالکل تقریباً اقتدار حاصل کر لیا تھا سلیمان کے اقباط کے قریب رہ کے. سوری، اقباط کو تو انتقال ہو چکا تھا. غیاث الدین کے خسرو اس وقت سلجوقی حکمران تھا، اس کے ساتھ رہ کے اس نے اتنا مطلب یہ کہ انہیں متاثر کر دیا تھا کہ اس نے مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ عثمان بے سے کرتی ہے، اور اس کے ساتھ صرف بیٹی کی شادی ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ اس کو اپنے علاقے میں جتنی اس کی جاگیر تھی اس علاقے میں وہ تمام حقوق دے دیے جو بادشاہوں کو سلطان کے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لقب اپنا اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وہ اپنا سکہ جاری کر سکتا ہے. وہ جمعے میں خطبہ جو ہے وہ مطلب اس میں اس کا نام شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب اس کو اس کی اجازت ملی سلجوقی سلطان کی وجہ سے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس میں اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بنی کہ ایک قلعہ تھا بازنطینی ایریا میں، اور اس قلعہ کا نام قراچہ تھا. قراچہ حصار کہلاتا تھا، وہ حصار بمانی قلعہ، تو قراچہ حصار وہ جگہ کہلاتی تھی، اور وہ مرکز تھی ایک طرح سے آپ کے سلجوقی علاقوں پہ حملہ کرنے کے لیے. اس نے سلطان قونیہ کے نائب کی حیثیت سے اس قلعے پہ حملہ کیا، اور خاصا مشکل قلعہ تھا وہ، لیکن اسے اس نے فتح کیا. اور اس کو فتح کرنے کے بعد مطلب فتح کرنا جو ہے اس کی وجہ سے بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی، اور اس کو تمام شاہی امتیازات جو ہیں اسے اجازت دے دی. یہاں تھوڑا سا ایک چیز کا تذکرہ اور ضروری ہے کہ یہ جو بازنطینی حکومت تھی یہ ویسے تو ظاہر ہے مطلب مسلمانوں کے لیے تو بڑی مشکل صورتحال پیدا کر رہی تھی، لیکن ان کے اپنے اندر بھی بہت جھگڑے چل رہے تھے. اتنے کمزور نہیں ہوئے تھے کہ وہ مطلب انہیں کوئی کھا جائے اس وقت تک کم سے کم، لیکن آپس میں جھگڑے بھی تھے، اور کچھ چیزوں کی وجہ سے ان کے یہاں سلطنت کمزوری بھی آئی تھی. ایک بڑی وجہ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو اولمپس ماؤنٹین ہے جسے کوہ اولمپیا کہتے ہیں، اس میں کچھ درے تھے، اور ان دروں سے مطلب بازنطینی فوجیں آ کے اور سلجوقی یعنی علاقوں میں آ کے مطلب حملے کرتی تھیں. ان کی حفاظت کا انتظام نے رکھا تھا کہ اس علاقے میں جو مطلب وہاں کے لوگ تھے رہنے والے جو عیسائی تھے اور بازنطینی حکومت کی رعایت تھے، ان کو انہوں نے خاص طور سے کہا تھا کہ ان دروں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان دروں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اور اس کا معاوضہ آپ کے لیے ہے کہ آپ سے کوئی خراج وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی ٹیکس آپ پہ نہیں لگے گا، ٹیکس کی معافی ہے آپ کو، اور لیکن یہ کہ اس کی حفاظت آپ کریں. جنگجو لوگ تھے، تفاکش لوگ تھے، اور وہ یہ کر لیتے تھے.
وہ ایک سٹیج پہ ایسا ہوا کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور منسوخ کرنے کے بعد منسوخ سے مراد یہ کہ ان پر جو ٹیکس کی معافی تھی وہ منسوخ کر دی گئی، اور ٹیکس کی وصولی میں بڑی سختی شروع ہو گئی حکومت کی طرف سے۔ اچھا، یہ لوگ جو بڑے مطلب محنتی جفاکش قسم کے لوگ تھے، لڑنے والے لوگ بھی تھے، تو جب ان کے اوپر ٹیکس کے لیے سختی ہوئی تو یہ بیچارے جو ہیں یہ تقریباً بالکل کسان ہو کے رہ گئے، تاکہ مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ کھیتی اگائیں، اس سے آمدنی ہو تو اسے ٹیکس ادا کر سکیں۔ تو وہ جو مطلب دروں کی حفاظت کا انتظام جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور گورنمنٹ نے جو چاہا تھا کہ وہ خود مطلب ہے کہ اس کی حفاظت کریں گے، وہ خود وہ اتنا اچھا انتظام کر نہیں سکے۔ نتیجہ ہوا کہ وہ درے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، ان کا حفاظتی نظام بالکل ٹوٹ گیا۔ اچھا، اس کے حساب سے حفاظتی انتظام کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس طرف سے جو کیا کہتے ہیں عثمانی سلطنت تھی، عثمانی سلطنت اس وقت تک نہیں تھی، عثمانی حکومت جو تھی، جو بنیادی طور پہ سلجوقی حکومت ہی تھی، اس کے فوجیوں کو اس کا موقع مل گیا کہ ان دروں کے ذریعے وہاں کے یورپ کے میدانی علاقوں تک پہنچ سکیں، اور وہاں انہوں نے پہنچ کے اپنے چھوٹے چھوٹے مطلب یہ کہ یونٹس بھی قائم کر لیے۔ تو میں اس کہتا کراچی حصار کی جو فتح ہوئی ہے، اس کے بعد سلطان علاء الدین جو ہے، سلطان غیاث الدین جو ہے وہ مطلب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی بھی شادی کر دی اور اس کو تمام اختیارات بھی دے دیے۔ اچھا، یار تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ مطلب شادی کے بارے میں بھی ہو جائے۔ یہ عثمان کی شادی کی بات ہو رہی ہے، عثمان کی شادی کیخسرو کے سلطان غیاث الدین کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ عثمان کی دو شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ عثمان کی پہلی شادی ہوئی تھی، وہ ایک بزرگ تھے اس علاقے کے، ان کا نام اداب علی تھا۔ اس کو اگر آپ لکھیں گے تو لکھیے آپ الف دال ہے ادا بالی، بی بے الف لام یہ، کہیں کہیں کچھ لوگوں نے اسے ادب علی بھی لکھا ہے، اور اکثر جگہوں پہ یہ ادب علی لکھا گیا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ ایک ہی لفظ کی دو بگڑی ہوئی شکلیں ہوں۔ یہ بزرگ تھے، ان کے پاس عثمان کا بہت آنا جانا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، عثمان اس بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور ادب علی نے مطلب اسے مناسب نہیں سمجھا تھا، ایک طرح سے انکار ہی کر دیا تھا۔ لیکن پھر ایک سٹیج پہ ادب علی کو کچھ اندازہ ہوا، اس میں کہانی ہے اس کے ساتھ ایک لمبی چوڑی، کہ ایک دفعہ مطلب یہ کہ عثمان انہی کے ہاں مقیم تھا، تو عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کی تفصیل میں جائے بغیر مطلب یہ خواب صبح ان کو سنایا، اپنے استاد کو سنایا، تو اس کی تعبیر سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو بہت اقبال مند ہوگا، اس کا خاندان بہت پھیلے گا اور حکمراں ہوگا۔ تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی شادی سے پہ رضامندی کا اظہار کیا، اور مطلب اس بیٹی سے عثمان کی شادی ہو گئی۔ ان خاتون کا نام جو ہے وہ کہیں پہ مال خان لکھا ہوا ہے، مال میم الف لام، اور کہیں پہ ملہون، مال خان نہیں، مال خاتون، اور کہیں پہ ملہون خاتون۔ اچھا، یہ تو چلیے ٹھیک ہے، دونوں ملتے جلتے ہیں، مختلف زبانوں کے حوالے سے وہ مطلب کہ یہ فرق ہوگا۔ اچھا، دوسری شادی ہوئی اس کی سلطان غیاث الدین کی بیٹی سے۔ اس کی جو دوسری بیوی کا نام ملتا ہے وہ ملتا ہے رابعہ خاتون۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تفصیل اس کی ملتی نہیں، اور جس طرح خسرو نے وہ مطلب غیاث الدین نے
کہ یہاں بھی شادی کی بات ہے، تو یہ صرف اتنا تذکرہ ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، بیٹی کا نام کیا ہے اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ عثمان کی بیویوں کے بارے میں اگر آپ تلاش کرتے ہیں کہیں، ایون گوگل سرچ پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تذکرہ تو دونوں ناموں کا ہے، لیکن دونوں کے باپ کا نام ایک ہی لکھا ہوا ہے، دونوں کو ادب علی کی بیٹی بتایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ یہ بات یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کے دو نام ہوں، لیکن یہ کہ پھر اگر دو نام اس کے ہیں تو پھر یہ مطلب علاؤدین کی بیٹی کون تھی، اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ میرا جو میں نے اخذ کیا ہے اس پورے معاملے میں، جی میں ایسا کہتا کہ جو میں نے اخذ کیا اس پورے معاملے میں وہ یہ ہے کہ کچھ کہیں کسی وجہ سے کنفیوژن ہے۔ یہ مال خاتون جو ہیں یہ ادب علی کی بیٹی تھیں، اور عثمان کی پہلی وائف تھیں، اور جو دوسری وائف تھیں جو غیاث الدین سلطان غیاث الدین کی بیٹی تھیں وہ رابعہ خاتون تھیں۔ تو یہ اس اعتبار سے ان دو شادیوں کا تذکرہ مطلب ان کے بارے میں آتا ہے۔ عثمان خان کی پوری زندگی جو ہے وہ جنگ و جدال میں گزری ہے، بہت بہادر آدمی تھا۔ سن 1299 تک، یعنی 1281 سے 1299 تک یہ سلجوقی سلطنت کا ایک امیر رہا ہے، اہم رہا ہے بہت، لیکن اس نے اپنے علاقے پہ بھی امیر کے حیثیت سے حکمرانی کی ہے کہ سلجوقی حکومت کا امیر تھا۔ لیکن سن 1299 میں جب سلطان غیاث الدین کی شہادت ہو گئی ایک جنگ میں، تو اس کے بعد پھر اس نے مطلب اپنی سلطنت الگ سے قائم کی، اس کا نام عثمانی سلطنت رکھا، اور اب یہاں یہ دیکھیے کہ اب اس کے پاس دشمنوں کی صورت کیا ہے۔ مشرق میں منگولز ہیں جو مطلب مستقل حملے کر رہے ہیں پورے علاقے پہ، اور سلجوقی خاندان ان کی زد میں ہمیشہ رہا ہے، اور یہ بھی چونکہ سلجوقی ہی کا نمائندہ رہا ہے تو یہ بھی زد میں رہا ہے۔ تو مشرق میں تو منگولز، مغرب سے بازنطینی طاقتیں رہی ہیں، اور ان سے ان کے درمیان یہ سینڈوچ ہو رہا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، جب مطلب یہ کہ اس نے اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا تو عمومی طور پہ تو تمام سلجوقیوں نے اسے تسلیم کر لیا، لیکن کچھ عمرا جو تھے انہوں نے رجسٹ کیا، اور اس میں ایک امیر ترکمان تھے، ان سے تو تقریباً ساری عمر ان کی جنگ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بہرحال عثمان کی طاقت ان سے بہت زیادہ تھی، لہذا وہ کسی طرح سے اس پر قابو نہیں کر پائے۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، عثمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نہایت بہادر آدمی تھا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں اگر آدمی بہادر اور شجاع نہ ہو تو حکمرانی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کوئی ڈیموکریسی کا معاملہ تو تھا نہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیا اور ایک آدمی مطلب اس کو حکومت مل گئی۔ وہ تو جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس فوج ہے، جو فوج کو کنٹرول کر سکتا ہے، جو خود ہتھیار چلا سکتا ہے، جو خود لڑ سکتا ہے، اسی کے پاس حکومت آتی تھی۔ تو اس اعتبار سے اسے دلیر اور شجاع تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ قیادت کی صلاحیت اس میں بہت تھی، ظاہر ہے وہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خاص باتیں اور تھیں وہ اس کے ساتھ یہ تھی کہ ایک تو یہ بہت ہی منتظم اور مدبر آدمی تھا انتظام کے حوالے سے، اور یوں تھا کہ جو مطلب نظم و نسق ہوتا ہے اپنے علاقے میں، وہ اس کو مطلب اتنی اس میں سوجھ بوجھ بھی تھی کہ وہ نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے قوانین جو ہے ان کو بنا سکے،
اور اتنی قوت بھی تھی کہ ان قوانین کو نافذ بھی کروا سکے. تو ایک تو خاص بات یہ تھی کہ منتظم ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے علاقے میں انتظام بہت اچھا رکھا. پھر عادل بھی تھا. تو جتنا اس کا دائرہ اثر تھا وہاں عدل و انصاف کا بھی دورہ تھا. ذاتی طور پہ دولت سے اسے کوئی خاص اس کا دولت جمع کرنے کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں تھا. جنگیں ہوتی تھیں اس میں سے جو کچھ مال غنیمت آتا تھا اس میں سے صرف فوجی ضروریات کے لیے جتنا بچانا ہوتا تھا جتنا رکھنا ہوتا تھا یا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جو رقم کی ضرورت ہوتی تھی اتنا حصہ مطلب اس کی الگ کر لیا جاتا تھا. اور جس مت کے لیے الگ کیا جاتا تھا اسی میں خرچ ہوتا تھا اور باقی سب فوج میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اس کا اپنا حصہ اس میں کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے جو ایک عام سپاہی کا حصہ ہوتا تھا وہ وہی اس کے حصے میں بھی آتا تھا. اس کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے پاس جو سامان نکلا ہے اس میں کوئی ایک چھوٹا سا مکان تھا, اس میں کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات قسم کوئی چیز نہیں نکلی. جو چیزیں نکلی کچھ کتابیں نکلی, اسلحہ نکلا, کچھ گھوڑے نکلے اور کچھ مطلب زراعت کے لیے کچھ بیل تھے وہ نکلے ہیں. یہ اس کا کل اثاثہ تھا ذاتی جس نے اتنے عرصے تک حکومت کی تھی اور حکومت جو بڑے دبنگ کے ساتھ کی تھی. تو یہ اس کی کل کائنات تھی, علم اور اسلحہ. انہی دو کی بنیاد پہ اس نے پوری زندگی حکومت کی. ایک چیز جو اس کے بارے میں بہت نگیٹو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک سٹیج پہ ایک علاقہ تھا یونان کا, ایک قلعہ تھا جسے کہتے تھے قلعہ کیا کوہ پجی حصار. حصار تو میں نے ایسا کیا تھا کہ حصار تو قلعہ کے معنوں میں ہے, کسی چیز پہ حصار کھینچ لینا. تو قلعہ بھی تو ایک طرح کا حصار ہی کھینچ لینے والی بات ہوتی ہے. تو کوہ پجی کا قلعہ تھا, یہ وہاں پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. دربار میں بات سامنے آئی مشورے میں, تو اس کے مطلب یہ کہ زیادہ تر ساتھی تو جوشیلے تھے, ان کو کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں لڑیں گے. اس کا ایک چچا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا اس وقت تک, اس نے اس کے سلسلے میں مخالفت کی کہ نہیں مطلب یہ کہ وہ مضبوط ہیں, فوج سے آراستہ ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, تو مطلب یہ کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم وہاں حملہ کریں. اچھا یہ اس بات پہ عثمان کو غصہ آیا اور اس نے وہیں اسی جگہ تیر اٹھا کے پھینک کے مارا اپنے چچا کو, اور وہ مطلب ختم ہو گیا. اچھا اب یہ جو ہے یہ اپیرنٹلی ظلم کسی کیفیت تکتی ہے, لیکن بادشاہ کے زمانے میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں مطلب ایک سلسلے میں کوئی تبصرہ اور نہیں کر سکتا. بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے. جو آخری کارنامہ اس کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ برسا کا علاقہ جو ہے اس پر یہ حملہ کر کے اسے فتح کرنا چاہتا تھا, اور اس کی فتح پہ اس نے لگایا تھا اپنے بیٹے کو. اور خان سے پیسالات تھا, اس کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ آپ جو ہے اس علاقے کو کہ فوج کو لیڈ کریں گے. تو اسی دوران میں مطلب یہ برسا کی طرف خود بھی چلا, لیکن رستے میں بیمار ہو گیا, اور بیماری بھی ایسی شدید ہوئی کہ اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے. تو بہرحال بالکل بستر مرگ پہ تھا, تو بیٹا جو ہے وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے آ کے بتایا کہ خوشخبری دی کہ برسا جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے. بہت خوش ہوا, اس بات پہ ظاہر ہے یہ وصیت کی کہ میری تدفین جو ہے وہ اسی علاقے میں کی جائے, یعنی برسا کے علاقے میں جو تم نے فتح کر لیا ہے, اور اسی علاقے کو اپنا دارالحکومت بھی بناؤ. تو ابتداً پھر اس کے بعد برسا کافی عرصے تک دارالحکومت رہا عثمانی حکومت کا, عثمانی سلطنت کا,
اور اسی موقع پہ اس نے اپنے جانشین کی تقرر بھی کیا. وہ ار خان اس کا بیٹا جو یہ خبر لے کے آیا تھا اسی کو جانشین بنایا، حالانکہ وہ چھوٹا بیٹا تھا، اور علاؤالدین اس سے بڑا بیٹا جو ہے وہ مطلب اس وقت موجود تھا. اور یہ بڑا بیٹا جو ہے یہ بھی مطلب کسی اعتبار سے کم نہیں تھا، یہ بہت بڑا مطلب عالم و فاضل آدمی تھا، بہت بڑا منتظم تھا، امور سلطنت سے بہت آگاہ تھا. لیکن ار خان جو ہے وہ فوجی اور جنگی تدبیروں میں زیادہ واقف، زیادہ تجربہ کار، اور اس طرح سے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ زیادہ بڑا جینیس تھا. لہٰذا اس نے فیصلہ یہ کیا عثمان نے کہ جانشینی جو ہے یا ولی عہدی جو ہے وہ ار خان کے حوالے کی جائے. تو اس اعتبار سے اس طرح سے یہ ار خان کو حکومت مل گئی ہے. یہاں اس سٹیج پہ کوئی سوال یہاں تک تو نہیں ہے؟ ٹھیک. میرا ایک سوال تھا، میں نے بہت دیر پہلے پوچھا تھا. جی آپ نے ایک نام آپ نے لیا بیچ میں قیقباد کا. جی قیقباد جو ہے وہ ہندوستان میں بھی قیقباد کا نام آتا ہے، وہ کس سلسلے میں اور کہاں پر ہے؟ جی آپ صحیح فرما دیں. دیکھیے قے جو ہے فارسی زبان میں قے کہتے ہیں شہنشاہ کو. تو یہ قے آپ کو کئی ناموں میں ملے گا. قے کاؤس آپ نے نام سنا ہوگا، قے خسرو سنا ہوگا، قیقباد سنا ہوگا. یہ سب میں جو قے آتا ہے یہ آتا ہے شہنشاہ کے لیے. تو اصل نام جو ہوئے ان کے بیسیکلی وہ قباد اور خسرو اور کاؤس جی بھی نام آپ نے سنا ہوگا. لیکن بہرحال یہ نام جو ہے یہ ہندوستان میں بھی مطلب آپ کو ملے گا، اور یہ ہندوستان میں یہ نام ملا ہے آپ کو خاندان غلامہ میں. خاندان غلامہ کے جو آخری مطلب حکمران تھے، ویسے تو مطلب حکمران تو غیاث الدین بلبن تھا، لیکن غیاث الدین بلبن سے پہلے ناصر الدین محمود کے بعد غالباً مجھے چیک کرنا پڑے گا، لیکن غالباً وہی پیریڈ ہے جب قیقباد کی حکومت وہاں آئی ہے. تو قیقباد نام ایسا تھا جو مطلب ایک اعتبار سے کامن نام ہے، کئی جگہ رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے ملک شاہ کی بات کی تھی، ملک شاہ اس طرح قیقباد، خسرو وہ بھی خسرو پرویز جو تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ گستاخی کی تھی، وہ بھی کہ خسرو کہلاتا تھا. اور ایران کی تاریخ میں تو ایسے بہت سے نام ملتے ہیں جن کے ساتھ کہ لگا ہوا ہے، یعنی ایران کی قدیم تاریخ میں. جی سوری. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جس میری جائے پیدائش جو ہے جس جگہ جی کی ہے، اس میں وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے بہت بڑی، اور اس کا پیٹرن وہی ہے جو کہ ٹپیکل اسلامک ممالک نے جو مسجد بناتے تھے، گول 2 گنبد ادھر اور مینار. وہ بہت بوسیدہ حالت میں ہے اس وقت، اور لیکن وہ موجود ہے، وہ کہلاتی ہے مسجد قیقباد. یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم رہے گی امروہی کی. ہاں تو یہ اس بادشاہ نے بنوائی ہوگی، اسی بادشاہ نے بنوائی ہوگی جسے وہ وہ مسجد بادشاہ کہاں قیقباد تھا؟ کی. وہ کیا دلی کا بادشاہ تھا یا کہیں اور تھا بادشاہ وہ؟ نہیں، دلی کا بادشاہ تھا، دلی کا بادشاہ تھا. اچھا خاندان غلامہ کی جو حکومت ہوئی اس کا مرکز تو دلی ہی تھا نا. اچھا. اچھا یہ ضرور ہے کہ وہاں قیقباد جو ہے بہت مختصر عرصے کے لیے رہا ہے، اور اس کا تذکرہ مطلب بہت اہم حکمرانوں میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مطلب ہے کہ وہ چاہے سال بھر کے لیے بھی رہا ہو، بادشاہ تو رہا ہے، اس کے نام کی مسجد بنی ہے، تو کوئی ایسی عجیب مطلب حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قیقباد کی اسی کے نام سے ہوگی، اور کوئی مطلب وجہ سمجھ میں نہیں آتی. بہت شکریہ، تھینک یو. عثمان اس کے بعد کیا کہتے ہیں، عثمان خان کے بعد اس کے بیٹے اور خان کو حکومت ملی. یہ ابھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام علاؤالدین تھا اور جو بڑا بیٹا تھا، اور چھوٹا بیٹا اور خان تھا. حکومت اور خان کو ملی اس لیے کہ باپ جو ہے وصیت کر گیا تھا. اچھا یہ تاریخ میں بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اس لیے کہ جس قسم کے قتل و غارت ہمیں نظر آتی ہے یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. اس ایک باپ کے انتقال کے بعد اور خان نے کہا کہ بھائی سے کہا کہ بھئی آپ بڑے بھائی ہیں میرے،
اور آپ مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، حکومت آپ سنبھالیے، میں آپ کے نائب کے طور پر کام کروں گا۔ اچھا، تو اسے کہ نہیں، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ جو ہے تمہیں بنا کے گئے ہیں، حکومت تم کرو، مجھے ایک چھوٹا سا گاؤں دے دو جاگیر کے طور پہ، اور میں مطلب یہ کہ وہاں اپنا سکون سے رہوں گا، یہ جو کام تمہارے سپرد کر دیا ہے تم کرو۔ تو دونوں میں مطلب باقاعدہ یہ ہوا کہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ بھائی ٹیک اوور کر لے اور میں اس کے ایک طرح سے ماتحت ہو کے رہوں۔ لیکن بہرحال مطلب یہ کہ چونکہ باپ کی وصیت بھی تھی، لہٰذا اور خان جو ہے اس کو حکومت لینی پڑی۔ پھر اس نے بڑی خوشامد درآمد کا کہ علاء الدین کو، بھائی کو اپنے ساتھ رکھا اپنے وزیر اعظم کے طور پہ، اور اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اٹھایا جب میں کہہ رہا ہوں تو پازیٹیو انداز میں فائدہ اٹھانے کی بات ہے، مطلب یہ کہ خدا خواستہ یہ نہیں کہ اسے دھوکہ دے کے اسے کچھ فائدہ اٹھا لیا۔ یہ بہت ہی ذہین، بہت قابل، بہت مدبر، بہت منتظم قسم کا آدمی تھا، نہایت بصیرت والا آدمی تھا، ہمت استقلال والا آدمی تھا، عالم و فاضل تھا۔ تو جو ملک کے اندر کے انتظامات ہیں وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ علاء الدین نے کے سپرد کر دیے گئے، اور اس نے بڑے 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 نمایاں کام کیے۔ ملک میں جا بجا مدارس قائم کروائے، مسجدیں بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، پل بنوائے، ہاسپٹلس بنوائے، شفاخانے کہہ لیجیے، سرائیں بنوائیں۔ یہ ساری چیزیں تو مطلب یہ کہ تمام اچھے بادشاہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ان کا کیا جانا ضروری تھا، اور صرف ان کے کر لینے سے آدمی جو ہے بڑا مدبر اور منتظم نہیں کہلاتا، حالانکہ اس کے لیے بھی بڑے منتظم ہونے کی ضرورت ہے، سب کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال، لیکن جو اس نے ایک بڑا کام کیا اس کے ساتھ، وہ یہ کیا کہ جو مطلب نان مسلمس تھے، خصوصاً عیسائی، اسی کے اس وقت جو چونکہ مقابلے تھے وہ عیسائیوں سے تھے زیادہ، تو خصوصاً عیسائیوں کے سلسلے میں وہ عیسائی جو مطلب ان کے علاقے میں آباد تھے، ان عیسائیوں کو تقریباً وہی حقوق دیے گئے جو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو جائیداد رکھنے کا، ان کو کھیتی باڑی کا، ان کو تجارت کا، بالکل ویسی جیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہوئے۔ ان کے گرجے جو ہیں ان کے لیے اگر کوئی پرابلم تھا اس میں معافیاں دلوائی ہیں، گرجوں کے لیے جاگیر باقاعدہ الاٹ کروائی ہے تاکہ ان کے گرجوں کا خرچ چل سکے۔ یہ جو ہمارے یہاں اوقاف کا سلسلہ ہے، بالکل اسی نوعیت کی چیز، گرجوں کے لیے جاگیریں ریزرو کروائیں ان کے خرچ چلانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو مطلب یہ کہ یہ انتظام کیا گیا خاص طور سے نان مسلم کے ساتھ، اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یعنی عام طور پہ آپ جب دیکھتے ہیں جنگیں جب بھی جہاں بھی ہوئی ہیں تاریخ میں، تو جو فاتح قوم ہے وہ مفتوح قوم کے ساتھ بڑی زیادتیاں اور ظلم کرتی ہے عمومی طور پہ۔ اچھا، جب فاتح قوم جو ہے اس کا سلوک اچھا ہو جائے اور پھر اور چیزیں بھی ان کے یہاں حق نظر آنے لگیں تو لوگ ان سے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہی یہاں ہوا۔ اس کی وجہ سے لوگ بڑی کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے، اور مطلب یہ کہ وہ یعنی کہنے کو تو آپ نے عیسائیوں کو فتح کر لیا، لیکن وہ مفتوح عیسائی جو ہے، عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں، بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عوام الناس میں بڑی تعداد جو ہے اس کے اچھے اقدامات کی وجہ سے نیکیاں دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ اچھا، دوسری طرف اس نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے اس کیا تھا کہ عثمان کو یہ اختیار دے دیا تھا سلطان قیقباد نے کہ آپ اپنے نام کا سکہ جاری کر سکتے ہیں اور اپنا نام جمعہ کے خطبے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف خلیفہ کو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس نے مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ عثمان خان کو بھی یہ اعزاز دے دیا۔ جمعہ میں خطبہ تو رائج کروا دیا تو عثمان نے اپنے زمانے میں، لیکن اپنا سکہ رائج نہیں کیا۔ تو علاء الدین نے اور خان کے زمانے میں سکہ رائج کیا، اور اپنا سکہ سے مراد عثمانی سلطنت کا اور خان کے نام سے
عمر خان کا نام چونکہ اس وقت حکمران عمر خان ہی تھا، تو عمر خان کے نام سے مطلب سکہ رائج کیا، 2 سکے غالباً تذکرہ آتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ لباس بنائے، لباس باقاعدہ یعنی مختلف لوگوں کے لیے، مختلف صرف کیٹیگریز یا مختلف سیکشنز آف پاپولیشن جو ہیں ان کے لیے مختلف لباس بنوائے تاکہ وہ الگ سے پہچانے جائیں کہ وہ کن کا تعلق کس شعبے سے ہے، کہ کس طرح سے انہیں ڈسٹنگش کیا جا سکتا ہے دوسرے سے۔ مثال کے طور پہ شہری لباس الگ تھا، دیہاتی لباس الگ تھا، مسلمانوں کا لباس الگ تھا، غیر مسلموں کا لباس الگ تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس میں یہ مطلب صرف لباس سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جس شخص سے ہم مطلب ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے وہ کون ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اصلاح تھی وہ فوج کی اصلاح تھی۔ فوج کا طریقہ ایک زمانے میں رہا ہے اور مطلب بہت بعد تک بھی رہا ہے کہ بادشاہ کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو بادشاہ کے جو مطلب مقربین ہوتے تھے، وزیر یا مختلف علاقوں میں نمائندے، ان کو باقاعدہ جاگیریں دے دی جاتی تھیں اور وہ ان کو اس بات کی اجازت دے دی جاتی تھی کہ وہ اپنی فوج رکھیں، اس شرط کے ساتھ کہ جب بادشاہ کو ضرورت ہوگی تو وہ فوج لے کے بادشاہ کے ساتھ پاس آ جائیں گے، اور مختلف علاقوں سے آئی ہوئی فوج جو ہے وہ بادشاہ کی فوج کے طور پہ مطلب لڑے گی اور جگہوں پہ جا کے یہ جو کام ہوگا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ تھا کہ چونکہ عمرہ کے پاس اپنی اپنی فوج ہو جاتی ہے تو اس میں اس بات کا بڑا خطرہ تھا، ایسا ہوتا بھی رہا ہے پہلے کہ عین جنگ کے وقت معلوم ہوا کہ 1 صاحب یا 2 صاحب یا 3 صاحبان جو 3 عمرہ جو ہیں وہ مطلب کسی بات پہ ناخوش ہوئے اور وہ اپنی اپنی فوج لے کے الگ ہو گئے، یا اپنی فوج لے کے اپنے حصے کی فوج لے کے دشمن کے ساتھ شریک ہو گئے، تو نتیجہ ہوا کہ دشمن کے پاس دشمن پر بہت بھاری ہو گیا۔ تو ایک تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی۔ تو بنیادی طور پہ اس چیز کو ایک تا کام تو یہ کیا کہ جو ہاں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی فوج بنائی۔ اچھا، نئی فوج جو تھی اس میں باقاعدہ اس کی پلاننگ کی گئی اور بہت ڈھنگ سے پلاننگ کی گئی کہ آپ کے پاس جو ینگ لڑکے ہیں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی یا ذمی کسی اور مذہب کے قیدی ہیں، ان ینگ لڑکوں لے کے بادشاہ جو ہے وہ اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کرے، ان کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کرے، اور ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ بڑے اچھے فوجی اور بھی نکل سکیں اس میں، یعنی فوجی بھی بن سکیں بڑے اچھے، اور اس کے ساتھ اس تعلیم کے اثر سے وہ مطلب یہ کہ اسلام بھی قبول کر لیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس میں مطلب انہوں نے یہ کام کیا اور اس کام کے تحت مطلب یہ کہ بالکل مطلب ایک جیسے قیدی ہیں ان کے بیٹوں کو لے لیا، ینگ لڑکے تھے، اور ان کو باقاعدہ پراپر ایجوکیشن دلوائی، پراپر اس انداز تربیت کی جیسے شہزادوں کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی اور فنون جنگی کے حوالے سے بھی، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے باقاعدہ ان کو بہت مضبوط سپاہی بنا دیا، اور اس پورے اس میں مطلب ان کے ساتھ جو ایک طرح سے بڑا امتیازی سلوک ہوا، بڑا مطلب بہت ان کی بہترین قسم کی ان کی وردیاں، بہترین کھانے پینے کا انتظام، بہترین ٹریننگ، اور مطلب تو اس سے مطلب یہ کہ اس کے اثر سے اور اس تعلیم کے اثر سے جو دی گئی اس کے اثر سے وہ سب مسلمان بھی ہوئے۔ اب یہ فوج جو ہے یہ بادشاہ کے باڈی گارڈ کے طور پر رکھی گئی، اور یہ مطلب پریکٹیکلی بہت ڈیووٹیڈ فوج ثابت ہوئی بعد میں، اسلام پہ جان دے دینے والے، بادشاہ پہ جان دے دینے والے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اور پھر اس کے بعد ہر سال اس فوج میں 1000 نئے لڑکے مطلب منتخب کیے جاتے تھے پھر ٹریننگ کے لیے، اور ان کو مطلب یہ کہ
اس میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور یہ بادشاہ کے باڈی گارڈ کے طور پہ ہوتے تھے۔ یہ بادشاہ کی اپنی فوج تھی۔ اس فوج کا نام رکھا گیا ینیچری فوج۔ اب ینیچری فوج جو ہے، اس کو مطلب اس کے تلفظ میں فرق ہے، تو کہیں یہ ینگ چری کہلاتی ہے، کہیں ینیچری کہلاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ اصل میں دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، اصل میں جانصاری فوج تھی، جو مطلب یہ کہ یورپ میں ہونے کی وجہ سے مطلب آہستہ آہستہ وہ زبان میں تبدیلی آئی، اور جانصاری جو ہے وہ ینیچری بن گئی اس طرح سے۔ تو والعالم بہرحال اس میں مطلب یہ کہ کوئی حتمی رائے نہ دینے کی ضرورت ہے، اور نہ مطلب کہ اس کا کوئی مقام ہے۔ عام چونکہ مطلب ینیچری فوج کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم تو بہتر یہ ہے کہ اسے ینیچری فوج ہی سمجھا جائے، اس لیے کہ جب آپ ہسٹری کو پڑھنے جائیں گے انگریزی میں تو وہاں پہ ظاہر جانصاری نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ کو ینیچری فوج ہی ملے گی۔ تو یہ فوج جو ہے یہ قائم کی گئی۔ اس میں ایک تھوڑا سا الزام لوگوں نے یہ لگایا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو ہیں یہ تو زبردستی مسلمان بنائے جا رہے ہیں اس طرح سے۔ اس میں صرف دو باتیں عرض کرنا ہے، ایسا تھا یا نہیں تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات مطلب رپورٹ ہوئی ہے، ریکارڈ ہوئی ہے، وہ یہ کہ ان لڑکوں میں سے بھی کسی کے ساتھ مذہب کی تبدیلی کے لیے زبردستی نہیں کی گئی۔ ان لوگوں نے مذہب تبدیل کیا ہے اپنی فہم کے مطابق اور اپنے شعور کے مطابق اور آزادانہ فیصلے کے تحت، اور یہ فوج جو ہے یہ اتنی مطلب کہ اپنی فیسلٹیز کی وجہ سے اور اپنی ریکگنیشن کی وجہ سے، اور یہ لوگ شاہی فرزند کہلاتے تھے، تو ان کا مقام اتنا تھا کہ نان مسلمس جو تھے وہ بڑی کوششیں کرتے تھے کس طرح سے ہمارا بیٹا اس فوج میں شامل کر لیا جائے۔ تو اگر یہ زبردستی والی بات ہوتی تو ظاہر مطلب ہے کہ ایسا نہ ہوتا کہ اپنی خواہش پہ نان مسلمس، جو میں نان مسلمس کہہ رہا ہوں تو بنیادی طور پہ سمجھے کہ عیسائی، اس سے کہ عیسائی کے علاوہ نان مسلمس تقریباً اگر جو تھے وہ بالکل برائے نام رہے ہوں گے، یہودی ڈیفینیٹلی کچھ رہے ہوں گے، لیکن اتنی کم تعداد میں تھے کہ ان کا ذکر بھی شاید بہت مناسب نہ ہو یہاں۔ اچھا، بس اس میں جو آخری بات جو مجھے کہنی تھی کہ اس وقت اور خان کے زمانے میں ظاہر بغداد میں تو خلافت ختم ہو چکی تھی، لیکن مصر میں خلافت عباسیہ قائم تھی، تو وہاں سے اس نے مطلب یہ کہ اپنے لیے سلطان کا لقب حاصل کیا۔ اسی کے زمانے میں اور یہ بھی مطلب اس کے بھائی کا کمال تھا علاء الدین کا، کہ پاشا جو ہے، پاشا کا لقب ایک نیا انٹروڈیوس کیا گیا۔ ابتداً بادشاہ کے لیے بادشاہ کو پاشا کہا جاتا تھا، بعد میں پھر یہ وزیروں تک اور پھر اس کے بعد اور لوگوں تک پہنچا۔ اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اور خان کا، جو اسے بہت عزیز بھی تھا اور اپنے بھائیوں میں سب سے قابل اور کمپیٹنٹ بھی تھا، اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر کے اس کی شہادت ہو گئی۔ اس کا اور خان کو بہت ہی صدمہ تھا، اور اس کے ایک سال کے اندر اندر پھر اس کا اپنا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد جو ہے اس کو سلطنت ملی۔ انشاءاللہ مراد کے بارے میں اگلے ہفتے گفتگو کروں گا۔ آج کا سلسلہ ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔